اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ثم الصلاۃ والسلام علی سید ثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین وصاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد بأہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وتقلبک فی الساجدین درود کا پڑھنا عبادت ہے بآواز بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ جتنی امام سجاد کی مودت قلب میں چھپی ہوئی ہے اتنی بآواز بلند صلوات سامعین محترم مجلس وہ بڑی نہیں ہوتی جس میں داد اور واہ زیادہ ہو مجلس وہ بڑی ہوتی ہے جس پر بطول راضی ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ تھے پھر بھی محمد و آل محمد کا ذکر تھا ہم نہ ہوں گے پھر بھی ان کا ذکر ہوگا ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے ہم ذکر کے محتاج میں چھوٹا سا طالب علم ہوں چھوٹا سا خطیب ہوں الحمدللہ 18-19 کتابیں میں نے لکھی ہیں تفسیر قرآن بھی لکھ رہا ہوں یاد رکھیے گا یہ جو ممبر ہے یہاں پہ ادب پڑھنا چاہیے انسان اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کالے کپڑے پہننے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا بندہ کردار سے شیعہ ہوتا تو دن رات سفر کر کے آپ کے سامنے ہی ہیں تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اور جو میرے قلب میں امام سجاد کے فضائل چھپے ہوئے وہ بجلی کی طرح انشاءاللہ ظاہر ہوں گے قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کوئی خشک تر نہیں جو قرآن میں نہیں ہر چیز کا علم اللہ کے قرآن میں چاچا جی موجود ہے جب قرآن میں ہر چیز کا علم ہے تو امام سجاد کے فضائل بھی قرآن میں ہونے چاہیے ایسے ہی نا سرکار تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ شعراء سے آیت نمبر 219 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اگر آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ بغیر پروں کے نجف کی صحراؤں میں پرواز کریں گے انشاءاللہ کیونکہ ترجمہ کرنے سے پہلے کاش میرے پاس سونے کی قلم ہوتی حور کی چادر ہوتی ولایت کے پر ہوتے نجف کی صحرا ہوتی میں پرواز کر کے جملہ پڑھتا پھر بھی اس کی قیمت نہیں ہے جو زیرو کے لوگوں کے سامنے مشرف عباس علیوی جملہ پڑھنا چاہتا ہے ارشاد ہو رہا ہے کہ اے میرا حبیب میرا رسول میرا محبوب اے میرا مصطفیٰ اے میرا نبی وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ اے محمد ہم نے تیرا نور ساجدین میں منتقل کیا ہم نے تیرا نور میری بات سمجھ آئی سرکار ہم نے تیرا نور ساجدین میں یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 219 ہے میں نے سیف الملوک سے جملہ نہیں پڑھا میں نے اللہ کی قرآن کی آیت پڑھی ہے اے میرا حبیب ہم نے تیرا نور ساجدین میں منتقل کیا ایک بندہ سجدہ کرے تو اسے کہتے ہیں ساجد زیادہ بندے سجدہ کریں تو اسے کہتے ہیں چاچا جی ساجدین یعنی جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ آتا گیا میرے دادا استاد مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل فرمایا کرتے تھے کہ یہ در ہی ایسا در ہے کہ یہ کمی کو سردار بنا دیتے ہیں
اور یہ بے علم کو عالم بنا دیتے ہیں. یعنی کہ جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ آتا گیا وہ ساجدین میں سے ہوتا گیا. پہلے یہ نور مصطفیٰ آدم کی پیشانی پہ آیا تو آدم ساجدین میں، پھر شیس کی پیشانی پہ آیا، پھر شبان کی پیشانی پہ آیا، پھر مجلس کی پیشانی پہ آیا، پھر محو کی پیشانی پہ آیا، پھر قسیمسا کی پیشانی پہ آیا، پھر ادریس کی پیشانی پہ آیا، پھر ناخور کی پیشانی پہ آیا، پھر لمک کی پیشانی پہ آیا، پھر ملک کی پیشانی پہ آیا، پھر نوح نبی کی پیشانی پہ آیا، پھر سام کی پیشانی پہ آیا، پھر اسامر کی پیشانی پہ آیا، پھر یافع و شافظ کی پیشانی پہ آیا، پھر برہ کی پیشانی پہ آیا، پھر جفیسہ کی پیشانی پہ آیا، پھر تاخور کی پیشانی پہ آیا، پھر تارق کی پیشانی پہ آیا، پھر ابراہیم کی پیشانی پہ آیا، پھر اسماعیل کی پیشانی پہ آیا، پھر کدار کی پیشانی پہ آیا، پھر حمل کی پیشانی پہ آیا. یہ نور مصطفیٰ چلتا چلتا حضرت عدنان کی پیشانی پہ آیا، پھر نور مصطفیٰ چلتا چلتا حضرت مضر کی پیشانی پہ آیا. یعنی جس کی پیشانی پہ نور آتا گیا قرآن کہتا ہے وہ سب ساجدین ہے. بابا جی پر ہوتے میں پرواز کر کے یہ جملہ پڑھتا پھر بھی اس کی قیمت نہیں ہے. جو مشرف عباس علوی جملہ پڑھنا چاہتا ہے، آدم سے لے کر حضرت عبدالمطلب تک یہ سب ساجدین ہیں اور حسین کا بیٹا سید الساجدین ہے. دولتوں کو بلند کر کے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق نعرہ حیدری. میری بات سمجھے سرکار؟ میں جملہ پڑھوں آپ کے ساتھ. یہ سب ساجدین ہیں اور حسین کا بیٹا. مولا آپ کو سلامت رکھے. پورے قرآن کو آپ پڑھ لیں بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک. پورے قرآن میں اللہ نے محمد کو ساجد نہیں کہا، عابد کہا ہے، ساجد نہیں کہا، کیونکہ امام نے سید الساجدین بننا تھا. کیونکہ جو بیٹا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن جو اتنا قرآن بندے قرآن سے بھاگتے ہیں. مولا آپ سے پوچھا کہ مولا دشمن قرآن پڑھتا ہے، بغض پڑھتا ہے، آپ کا ماننے والا پڑھتا ہے ولایت بڑھتی ہے. مولا فرماتا ہے جب ماننے والا پڑھتا ہے قرآن سینہ کھول دیتا ہے، اور جب دشمن پڑھتا ہے قرآن مانی چھپا لیتا ہے. میری بات سمجھے سرکار؟ اب قرآن کیا کہتا ہے کہ جو نبی ہیں وہ عابدین ہیں. جتنے بھی نبی ہیں عابدین ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں نے آپ کو سبق سنانا ہے. واجد بھائی جملہ نہیں ہے، سمندر ہے علم کا. اللہ نے نبیوں کو عابدین کہا ہے، زین العابدین نہیں کہا. میری بات سمجھ لیں سرکار؟ میں جملہ پڑھوں آپ کے ساتھ. یعنی جتنے بھی نبی ہیں یہ عابدین میں سے ہے. زین العابدین حسین کا بیٹا. کیونکہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کی زینت تو بن سکتا ہے، سردار نہیں. پڑھو جملہ سرکار. زین زے یہ نون کتنے حروف ہیں؟ 3. جتنا آپ نے سنا میں اتنا پڑھوں گا آپ کے ساتھ. زین کتنے حروف ہیں جی؟ 3. کیونکہ امام سجاد کی شہادت کی مجلس ہے اور میری عادت ہوتی ہے کہ جس بادشاہ کی مجلس ہو میں اسی کے فضائل پڑھتا ہوں. زین. اور ہر خطیب کو یہ چاہیے، ہر ذاکر کو یہ چاہیے. اگر تو بی بی ام البنین کی مجلس ہے، اگر 20 بندے پڑھ رہے ہیں تو سب کو بی بی ام البنین کے فضائل پڑھنے چاہیے. اگر سرکار علی اصغر کی مجلس ہے قبلہ تو سب کو سرکار علی اصغر پڑھنا چاہیے. اگر مولا تقی کی مجلس ہے تو سب کو مولا تقی پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ ہم ان کو مانتے ہیں جن کے دروازے سے علم کی برانچیں نکلتی ہیں. میری بات سمجھے کر میں جملہ پڑھوں تو اس لیے ان کے فضائل. کتنے حروف ہیں جی؟ 3. آگے لفظ کیا ہے؟ العابدین. الف لام. جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، الف لام جہاں پہ جملہ استعمال ہوتا ہے وہ معرفہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاص کے لیے استعمال. عابدین زین العابدین، وہ خاص ہے عابدین جن کی سجاد زینت ہے. یار میں پڑھے لکھے بندوں میں پڑھ رہا ہوں بھائی جان. میں نے پہلے کہہ دیا مجلس وہ پڑھی نہیں جس میں داد اور بہوا زیادہ ہو، مجلس وہ پڑھی ہے جس میں جناب زہرا راضی ہو. زین العابدین وہ خاص عابدین ہیں
کیونکہ عبد کی جمع ہے، عابد کی جمع ہے عابدین، وہ خاص عابدین ہیں جن کی زینت ہے حضرت امام سجاد۔ بابا جی جملہ نہیں ہے، کاش پر ہوتے پرواز کر کے جملہ پڑھتا۔ اوہ جو علی کی زینت بن جائے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں، جو 1.25 لاکھ نبیوں کی زینت بن جائے اسے امام سجاد کہتے ہیں، اسے امام سجاد کہتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ علیہ، وہ سمجھ آ رہی سمجھ؟ زین العابدین سید الساجدین، عابدین کی زینت۔ تو جس بندے نے عبادت ہی نہیں کرنی اس کا امام کے ساتھ کیا تعلق؟ جس بندے نے قبلہ سجدہ ہی نہیں کرنا اس کا امام سجاد سے کیا تعلق ہے؟ میری بات سمجھے سے؟ یہ وہ امام ہیں جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ دیکھیں ساری رات امام سجاد عبادت کرتے تھے، تو جو مانتا ہے، جو امام کو مانتا ہے اسے امام کی بھی ماننی چاہیے۔ میری بات سمجھے نہیں سرکار؟ امام کیا ہے؟ سید الساجدین، زین العابدین۔ ایک میں نے بہت بڑے مجتہد سے جملہ سنا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگا تھا، نجف بیٹھے ہوئے تھے تو جملہ مجھے بڑا اچھا لگا۔ وہ جو ان کا جملہ آپ کو سنا دوں جی۔ وہ فرماتا ہے امام سجاد کے 600 القاب ہیں، امام سجاد کے 180 القاب ہیں جو اللہ نے مخلوق پر ظاہر کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر بندے کو 180 القاب کا صرف معرفت نہیں علم ہو جائے، بندہ زمین پر کھڑا ہو کر عرش کی مخلوق سے کلام کرے۔ صرف 180 القاب امام سجاد کے اللہ نے مخلوق پہ ظاہر کیے، 180۔ اور وہ فرماتے ہیں انہوں 180 القاب میں ایک لقب ہے البسام۔ کیا لقب ہے جی؟ پڑھے لکھے بندے بیٹھے، البسام، اس کا مطلب ہے مسکرانے والا۔ کیا جی؟ مسکرانے والا۔ امام باقر سے پوچھا کہ یہ آپ کے بابا کو لقب کب ملا تھا؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرا بابا زمین پر نہیں آیا تھا، میرا بابا نور کی حالت میں تھا اور سجدے میں تھا۔ اس وقت اس لا وجود کے وجود نے اس کے وجود کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا اے سید الساجدین، کیا زمین پر جانا چاہتا ہے تاکہ میری مخلوق کی ہدایت ہو جائے؟ ابھی یہ اللہ نے کہنا تھا، میرے بابے نے سر اٹھایا، میرا بابا مسکرایا، میرے بابے کا مسکرانا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا اے مسکرانے والے تجھ پر توحید کا سلام۔ ہائے ہائے حیدری، تو اس لیے امام سجاد بادشاہ جوادی الاول 38 ہجری، شہر بانوں کی گود، نور کا صحن، پاکیزگی کا محل، حجت کے گھر میں حجت، نور کے گھر میں نور۔ امام سجاد ایسے آئے جیسے محمد کے قلب پہ اللہ کا قرآن آیا تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے امام سجاد کو اپنے ہاتھوں پہ ایسے اٹھایا جیسے قاری قرآن کو اٹھایا۔ ایسے کیوں نہ کہوں، علی نے علی کو اٹھایا۔ یار جو بندے مجلس سننے کے لیے چاہتا تھے، علی نے علی کو اٹھایا، محمد نے محمد کو اٹھایا، نور نے نور کو اٹھایا، وجہ اللہ نے وجہ اللہ کو اٹھایا، حجت اللہ نے۔ پڑھو جملہ ضائع کہ مجھے قبر تک افسوس ہوگا، ناطق قرآن نے حقیقت قرآن کو اٹھایا۔
یار بولو جس بندے کو اللہ نے زبان دی سرکار، میری بات سمجھے نہیں سرکار؟ ناطق قرآن نے، مولا آپ کو سلامت رکھے یار، ناطق قرآن نے چاچا جی حقیقت قرآن کو سنایا۔ زین زے سے زینت انبیاء، یہ سے پکار انبیاء، نون سے نور الہی، جس میں یہ ساری صفات جمع ہو جائیں۔ سرکار جملہ نہیں ہے، سمندر ہے علم کا۔ مصطفیٰ اپنی صفت کا مالک ہے، مرتضیٰ اپنی صفت کا مالک ہے، حسن اپنی صفت کا مالک ہے، حسین اپنی صفت کا مالک ہے، باقر اپنی صفت کا مالک ہے، جعفر صادق اپنی صفت کا مالک ہے، موسیٰ کاظم اپنی صفت کا مالک ہے، مولا رضا اپنی صفت کا مالک ہے، مولا تقی اپنی صفت کا مالک ہے، مولا نقی اپنی صفت کا مالک ہے، مولا عسکری اپنی صفت کا مالک ہے، اور امام زمانہ اپنی صفت کا مالک ہے۔ مجھے اس ممبر کی قسم ہے، تمام ائمہ کی صفات کو جمع کر کے نقطہ عروج میں لے جاؤ تو ایک سید الساجدین بنتا ہے، ایک امام سجاد بنتا ہے۔ اور یہ بھائی چاچا جی ہاتھ کھول کے پہ آجے، مولا تو سلامت رکھ کے میں نے شاک پہ آ جانا، تُسی ادھروں آئے جے۔ میری بات سمجھے نہیں سرکار؟ مولوی ممبر تے آوے نا تو بندے منتا من دے مولا لا آئے کتھوں آ گئے۔ میں نواں شگرد بنیا قبلہ دا، تو او ایک کو مولوی نہیں مولوا، او بیچارہ شہدا جی میں ممبر تے آوے تو چاچا جی مجمع سارا ہی باہر ٹوٹ جائے۔ انہیں ہے گالے میں دی کرا کہ بندے بیٹھے رہن، انہیں آدھے نہ لکھا جا جو میں قرآن تو ثابت کرے سب بکرہ کھانا حرام ہے۔ انہیں جملہ کیا بندے جی پریشان ہو گئے، الحمدللہ جو میں تسی ہو گئے۔ انہیں گالے کوئی نمی کرو جو 2.5 گھنٹے انہیں تقریر کی تھی، بندے چپ کر کے سنی۔ 2.5 گھنٹے تو بعد لین لگے کہ بندے نے آکھیا قبلہ بکرے علی تو سناؤ، جن دی وجہ تو بایا جو انہیں آکھیا جن دی تکبیر نہ پڑی جاؤ کھانا حرام ہے۔ مہربانی کرو مولوی آئے تو سن لیا کرو، مولوی ممبر تے آئے تو انہوں بھی سن لیا کرو۔ بسم اللہ، میری گال سمجھے نہیں سرکار؟ ہمیں مولویوں کو بھی سننا چاہیے نا، ٹھیک نا سرکار؟ اور ان کے جو القاب ہیں وہ بندوں نے نہیں دیے، ان کو القاب اللہ نے دیے۔ میری بات سمجھے؟ کوئی سید الساجدین ہے، کوئی زین العابدین ہے، کوئی باقر العلوم ہے، کوئی صادق آل محمد ہے۔ اچھا میں یہاں پہ ایک گفٹ آپ کو جملہ دینا چاہتا ہوں، تحفہ۔ میں انگلینڈ میں اشرا پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا مشرف علوی صاحب آپ یہ بتائیں کہ اللہ بھی ذاکر ہے محمد و آل محمد کا، ایسے ہی ہے۔ میں لقب کی بات آئی تو جملہ میرے ذہن میں، تو آپ بھی ذاکر ہے محمد و آل محمد کا۔ اچھا آپ کے اور اللہ کے ذکر کرنے میں فرق کیا ہے؟ یہ سوال انہوں نے کیا وہاں پہ نا سرکار واجد سے۔ تو میں نے کہا جی ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے ذات۔ مشرف عباس علوی میرا اسم ہے، یہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ میری ذات ہے، وجود کو ذات کہتے ہیں، ایسے ہی نہیں۔ میں نے کہا جی آدم نبی سے لے کر آج کے خطیب تک یہ جتنے بھی مبلغین ہیں یہ 14 کے اسم کے ذاکر ہیں، اللہ 14 کی ذات کا ذاکر ہے۔ یہ نہیں گالے نا سرکار؟ مولا تو سلامت رکھے یا میری بات سمجھے نا سرکار؟ اور میں بسم اللہ چاچا جی بسم اللہ، میری بات سمجھے؟ اور ایک اور میں بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، جتنی ہماری اوقات ہے نا اتنا رہنا چاہیے۔ صرف حکم ہے ان سے محبت کرو، ان کو سوچنے کا حکم نہیں۔ اگر سوچنے کا حکم ہوا تو پورا شجرہ خراب ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے سرکار کہ 14 وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لباس کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا وجود کیا ہے۔ اور بابا جن ہستیوں کی خوراک اللہ کی تسبیح ہو، ان کو صرف مانو، یہی ہے۔ اگر آپ کہیں گے نا نا یہ مشکل کام ہے بھائی، اس کی وجہ یہ ہے
کہ جن کی مسکراہٹ کے صدقے اللہ کائنات کو خلق کر دیا۔ تو کسی کی جرت ہے کہ ان کو بس ماننے کا حکم ہے۔ وہ کون تھے کوئی نہیں جانتے۔ کتاب کا نام ہے نفس الرحمان فی فضائل سلمان، بہت بڑے محدث کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں جناب سلمان محمدی نے پوچھا تھا کہ یا علی آپ کون ہیں؟ مولانا فرمایا دوبارہ نہ پوچھنا ورنہ کافر ہو جائے گا۔ اور جب سلمان نہیں سمجھ سکتا تو یعنی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ میری بات سمجھے سرکار؟ اور ان کو تو کلندر نہیں سمجھ سکتا۔ کلندر ایک بہت بڑا ولی تھا، اللہ کا درویش تھا، وہ نہیں سمجھ سکتا۔ کلندر بھی کہا کرتے تھے شہادتن شفیع سیانہ کہ میں کلندروں کا بادشاہ بن گیا، علم و عرفان کی منزلیں طے کر گیا۔ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود اگر محشر والے دن میں کلندر جنت میں جاؤں گا تو صرف علی ولی اللہ کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، اور اس وقت جنت میں جاؤں گا کہ جب 14 میری شفاعت کریں گے۔ یہ کون کلندر کہہ رہا ہے جس کا اصل نام شاہ حسین ہے، جن کے والد کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم کبیر الدین کا بیٹا ہے، کبیر الدین شمس الدین کا بیٹا ہے، شمس الدین نور شاہ کا بیٹا ہے، نور شاہ ہادی شاہ کا بیٹا ہے، ہادی شاہ مہدی شاہ کا بیٹا ہے، مہدی شاہ محمود شاہ کا بیٹا ہے، محمود شاہ محمد ثانی کا بیٹا ہے، محمد ثانی اسماعیل ثانی کا بیٹا ہے، اسماعیل ثانی محمد اول کا بیٹا ہے، محمد اول اسماعیل اول کا بیٹا ہے، اسماعیل اول حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، مولا جعفر صادق مولا باقر کے بیٹے ہیں، مولا باقر مولا سجاد کے بیٹے ہیں، مولا سجاد مولا حسین کے بیٹے ہیں، مولا حسین مولا علی کے بیٹے ہیں، مولا علی ابو طالب کے بیٹے ہیں، ابو طالب عبد المطلب کے بیٹے ہیں، عبد المطلب ہاشم کے بیٹے ہیں، ہاشم عبد المناف کے بیٹے ہیں، عبد المناف قصہ کے بیٹے ہیں، قصہ کلاب کے بیٹے ہیں، کلاب مرہ کے بیٹے ہیں، مرہ لوی کے بیٹے ہیں، لوی غالب کے بیٹے ہیں، غالب فہر کے بیٹے ہیں، فہر نظر کے بیٹے ہیں، نظر مضر کے بیٹے ہیں، مضر عدنان کے بیٹے ہیں، عدنان کنانا کے بیٹے ہیں، کنانا مدکا کے بیٹے ہیں، مدکا الیاس کے بیٹے ہیں، الیاس حمل کے بیٹے ہیں، حمل کدار کے بیٹے ہیں، کدار اسماعیل کے بیٹے ہیں، اسماعیل ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ وہ دھوکے کی منڈی میں آ کر اپنا ایمان ضائع نہ کر۔ وہ جب علی ولی اللہ کے بغیر ارے کلندر جنت میں نہیں جا سکتا تو تیرا کوفے کا قضائی جنت میں کیسے چلا جائے؟ علی حق، علی حق۔ میری بات سمجھے نہیں سرکار؟ میں جملہ پر مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور ہر چیز پر سمجھوتا کرنا، علی ولی اللہ پہ سمجھوتا نہ کرنا ورنہ پوری لین خراب۔ میری بات سمجھے نہیں سرکار؟ میں جملہ پر میرا امام سید الساجدین، ہم سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اللہ نے ہمیں آئمہ دیے ہیں کسی کو نہیں دی۔ اور یاد رکھیے گا جو شفاعت کا تعلق ہے نا وہ امام سے ہے۔ جس کا پیر جنت میں جائے گا اس کا مرید، اور جس کا پیر اس کا مرید۔ میں پوری دنیا میں آل محمد کا ذکر کرتا ہوں، مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں، پوری دنیا میں کوئی پیر ایسا ہے جو کہے گا کہ میں تمہیں جنت میں میں لے کے جاؤں گا؟ یار کوئی ہے یار؟ بابا جی کوئی ہے پیر؟ چاچا جی کوئی پیر ہے جو کہے گا کہ تم بھی جاؤ گے تمہارے ساتھ بلکہ میں تمہیں لے کے جاؤں گا؟ کوئی ہے جی؟ کائنات میں اللہ نے ہمیں دیے ہیں کہ میرے علی بادشاہ نے کہا کہ اگر ساری دنیا ہماری محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا اگر لوگ ہماری محبت پہ جمع ہو جاتے۔ ہم بعد میں جنت میں جائیں گے، پہلے ہمارے ماننے والے جنت میں جائیں گے۔ میری بات سمجھے سرکار؟ رسول نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری اہل بیت ہے۔ قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت کے دروازے پہ جاؤ، اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کے دروازے پہ جاؤ۔ میرا امام سید الساجدین، میرا امام
زین العابدین. ہائے ہائے ہائے، میں کیسے پڑھوں گا، آپ کیسے سنیں. میرا امام جناب حیدر قرار نے امام سجاد کو اپنے ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا. واجد بھائی، امام سجاد کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے مسکرا کر کہا، کسی نے محمد کو دیکھنا ہے وہ میرے بیٹے کو دیکھے، جس نے میرے بابا ابو طالب کو دیکھا وہ میرے بیٹے سجاد کو دیکھے. ہائے ہائے، اوے بابا، ان کا خون ایک ہے، ان کا کردار ایک ہے، ان کی گفتار ایک ہے. جو محمد ہے وہی محمد مہدی ہے. ان کی نہ گفتگو میں فرق ہے، ان کے نہ چہرے میں فرق ہے. میں یہاں پہ ایک جملہ پڑھ دوں. علامہ ہاشم البحرانی نے بھی یہ جملہ لکھا ہے، اور بھی محدثین ہمارے جو بڑے بڑے محدثین ہیں انہوں نے بھی یہ جملہ لکھا ہے. امام سجاد اور مولا باقر بیٹھے، اچانک ایک بندہ سامنے آیا، سامنے آ کر کہتا، مولا آپ کا یہ بیٹا ہے. امام نے فرمایا، نہیں، یہ میں ہوں. یار جو بندہ امام سجاد سننے کے لیے ہے، امام نے فرمایا، نہیں، یہ میں ہوں، اور یہ میں ہوں، اور یہ میں ہوں، اور میں وہ ہوں. کہا مولا یہ ہاشم البحرانی نے بھی لکھا ہے، علامہ احمد مستنبط نے بھی لکھا ہے، بہت بڑے جریر رستم تبری الامام محدث شیعہ، بہت بڑے محدث گزرا، 1000 سال پرانے محدث، انہوں نے بھی لکھا ہے. علامہ باقر مجلسی نے بھی یہ اپنی کتاب میں جملہ لکھا ہے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے، کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا آپ ہیں، یہ آپ کا بیٹا ہے. امام نے فرمایا، اگر میں باقر بن جاؤں، باقر سجاد بن جائے، پھر مانے گا. کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس جملہ ختم نہیں ہوا تھا، سجاد باقر تھا، باقر سجاد تھا، سجاد باقر تھا، باقر سجاد تھا. امام مسکرا کر فرماتے ہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. مولا فرماتے ہیں، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد. جو میں بولتا ہوں وہی میرے نانا محمد بولتے تھے، اور جو میں بولتا ہوں وہی میرا قائم بولے گا. ہائے ہائے، میری بات سمجھے اس کر میں جملہ آپ کے سامنے پڑھ. حضرت مولا علی بادشاہ مسکرا کر کہتے ہیں، جس نے میرے محمد کو دیکھنا ہے میرے سجاد کو دیکھے. سجاد کے حروف کتنے؟ سین، جیم، الف. کتنے حروف؟ پڑھو جملہ سے. اللہ کے حروف کتنے؟ الف، لام. میں تو اگر اسم پہ بات کروں تو گھنٹہ گزر جائے گا، مگر میں نے اور بھی پڑھنا. الف، لام، لام، ہے. ایسے ہی یہ میں نے اپنی تفسیر میں بھی یہ جملہ لکھا ہے، یہ میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں. امام سے پوچھا گیا، مولا ہر چیز کا معنی ہوتا ہے، لفظ اللہ کا معنی کیوں نہیں؟ یہ شیخ صدوق نے قبلہ اپنی کتاب میں جملہ لکھا ہے، وہاں سے میں نے جملہ لکھا ہے. امام فرماتے ہیں، چھٹے امام مولا صادق بادشاہ فرماتے ہیں، اللہ کی الف سے مراد یہ ہے، کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے ان پر جو نعمتیں نازل ہوتی ہیں وہ ہماری ولایت کی وجہ سے. میں نے کتاب کا نام پڑھی، یہ شیخ صدوق کی کتاب. اور مولا فرماتے ہیں اللہ کے لام سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے ان پر ہماری ولایت واجب ہے. اور مولا فرماتے ہیں اللہ کے ہے سے مراد ہویت ہے، پستی ہے، بربادی ہے، وائے ہے، ویل ہے، لعنت ہے ان بندوں پر جو ہماری ولایت کے منکر ہیں. میری بات سمجھے؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، یار مجھے تو ایسے لگ رہا ہے حیدری، اور مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں لکھنؤ میں آگے پڑھنے کے لیے بھیجا. اللہ کے حروف کتنے ہیں؟ محمد کے حروف کتنے ہیں؟ میم، ہے، میم، دال. حسین کے حروف کتنے ہیں؟ ہے، سین، یہ، نون. 4. سجاد کے حروف کتنے ہیں؟ 4. پڑھو جملہ، اللہ اور محمد کے درمیان جو وقت کا حسین بن جائے اسے سجاد کہتے ہیں. ہستی کا نام حضرت امام سجاد ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت. میری بات سمجھے نہیں سر کر مولا نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. واجد بھائی جیسے قاری قرآن کو اٹھا،
ناطق قرآن نے قرآن کی سورہ یاسین کی تلاوت کرنی شروع کر. یہ وہ خاندان ہے کہ جس خاندان کی مستوروں کا لباس قرآن کا غلاف بن سکتا ہے. یار اس سے بڑا ادب میں نے کیا پڑھنا بھائی جان؟ اس سے بڑا ادب کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھنا؟ میری بات سمجھتے حضرت امام سجاد عالم شباب میں ہے. شباب ناز کرتا رہا. محمد کا محمد بیٹا ایسے بیٹھتا تھا ہائے 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 جیسے حضرت عمران بیٹھتے تھے. امام سجاد بادشاہ شہنشاہ تشریف. ادھر سے بلخ سے ایک مومن چلا. اس نے مولا کے لیے تحفے تیار کرنے شروع کر. تمہید ختم ہو گئی. اب میں 2-4 واقعہ آپ کے سنانا چاہتا ہوں. اس نے تحفے تحائف چاچا جی تیار کرنے شروع کر. آپ کو پتہ نا عورتیں تھوڑی سی شکی مزاج ہوتی ہیں ایسے ہی. اس نے کہا یہ کس کے لیے تحفے ہیں؟ یہ کدھر چل رہے ہو جناب؟ تو یہ تحفے کس کے لیے ہیں؟ اس نے کہا میں اپنے دوست کے لیے لے کر جا رہا ہوں. فرمایا اس دوست نے تمہیں بھی کبھی تحفہ دیا ہے؟ کہا یہ زندگی بھی تو ان کا صدقہ ہے. فرمایا تیرے دوست نے تمہیں کبھی کچھ دیا ہے؟ فرمایا یہ جو زندگی ہے یہ بھی تو اس کی نالین کے صدقے ہے. فرمایا کیوں جاتا ہے؟ کہا حج کرنے سے پہلے بھی جاتا ہوں اور بعد میں بھی جاتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا وہ حج ہے جس کے پاس میں جاتا ہوں وہ روح حج ہے. اور بھائی دیکھیں سنیں یہ جو مولا علی علیہ السلام نے کہا ہے نا کہ میں مومن کی نماز ہوں، میں مومن کا حج ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ نماز ہے. نہ یہ کبھی نہ سوچنا. یہ نماز اور ہے کیونکہ نماز ہے دین کا رکن. میرا مولا ہے کل دین. یہ جو مولا نے کہا نا کہ میں نماز ہوں، میں روزہ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی روح میں ہوں، تو حج کرتا ہے تو اس کی روح میں ہوں. میری محبت ہے تو تیری نماز بھی ہے، تیرا روزہ بھی ہے، تیرا حج بھی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس یہی فرمان پڑھ لیا تو نماز کے قریب ہی نہیں جانا. نہ جس کا امام سید الساجدین ہو وہ نماز کبھی نہیں چھوڑتا. میری بات سمجھے سکر میں جملہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. فرمایا میں اپنے دوست کے لیے. فرمایا اچھا کبھی دوست نے بھی تحفہ دیا؟ فرمایا یہ زندگی بھی تو اسی کا صدقہ ہے. فرمایا اچھا یہ بات. اب وہ بلخی چلا، امام کی زیارت کی، زیارت کر کے حج کیا، حج کر کے پھر واپس آیا. امام نے فرمایا دیکھو قل لا شیء حسنہ فی امام مبین. امام وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہو. مولا فرماتے سنو میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ. بلخی کتنا خوش نصیب تھا کہ سید الساجدین کے سامنے ہائے 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 یار میں تو ویسے ہی پڑھتا ہوں جیسے میں پڑھ رہا ہوں. سید الساجدین کے سامنے بیٹھ کر وہ کھانا کھا رہا تھا. جو ہی کھانا کھا لیا امام نے فرمایا اب پانی پکڑ اور میرے ہاتھ دھلا. نیچے بڑا برتن رکھا گیا. امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا پانی ڈال. اس نے پانی ڈالا. امام نے فرمایا بلخی اور ڈال. پانی ڈالا. امام نے فرمایا نہیں اور ڈال. پانی ڈالا. امام نے فرمایا اور ڈال. وہ جتنا برتن تھا پھٹ گیا. امام نے فرمایا دیکھ برتن میں کیا ہے؟ کہا مولا پانی ہے. امام نے فرمایا غور سے دیکھ یہ پانی تو نہیں ہے، یہ ہیرے ہیں، یہ زمرد ہیں، یہ یاقوت ہیں. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں بلخی یہ سارے ہیرے لے جا، یہ زمرد لے جا اور اپنی بیوی کو کہنا کہ میرے دوست نے مجھے تحفہ دیا ہے. ہائے ہائے کہا مولا آپ کو کیسے پتہ ہے کہ میں یہ لینے کے لیے آیا تھا؟ بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رہے. آپ کو کیسے پتہ ہے کہ میری بیوی نے کہا تھا اور میں لینے کے لیے؟ امام نے فرمایا مجھے پہچان میں سید الساجدین ہوں، میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں. امام فرماتے ہیں پوری کائنات ہمارے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی ہوتی ہے. اللہ نے یہ ہمیں شرف دیا ہے. وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے. ہم اسے سجدہ کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. وہ ہمارا رب ہے، وہ سب سے عظیم ہے، وہ سب سے حسین ہے، وہ سب سے بلند ہے. نہ وہ عقل میں آتا ہے، نہ وہ بصیرت میں آتا ہے، نہ وہ چلنے میں آتا ہے، نہ وہ اٹھنے میں آتا ہے. اللہ علی کل شیء قدیر ہے کیونکہ وہ محتاج نہیں ہے. اس لیے محتاج نہیں ہے کہ ہمیشہ
محتاج مخلوق ہوتی ہے، اور جو مخلوق ہوتی ہے وہ مقروض ہوتی ہے۔ اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ وہ قدموں میں گرا اور گر کے کہتا مولا مجھے آج پتا چلا ہے اللہ نے جو نمائندے بھیجے ہیں وہ آپ جیسے ہونے چاہیے۔ اللہ نے جو نمائندے بھیجے وہ بالکل آپ جیسے ہونے چاہیے۔ امام نے فرمایا جا یہ لے جا۔ کہا مولا آپ کو میری بیوی کو پتہ تھا؟ امام نے فرمایا میں نے تمہیں پھر کہا کہ ہم ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ عطا کیا ہے علم، ہم ہر چیز کو جان۔ اچھا میں ایک اور بات بتاؤں، دیکھیں ہم میں کوئی مقصر نہیں ہے، کوئی غالی نہیں، ہم سب علی جن ولی اللہ پڑھتے ہیں، ہم علی اللہ والے نہیں ہیں، ہم علی جن ولی اللہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ خدا کا واسطہ یہ شور ہمیں ختم کرنا چاہیے کہ تو مقصر ہے تو غالی ہے۔ مولا کا واسطہ ہمیں ایک ہو جائے، امام زمانہ ہمیں ایک چاہتے ہیں، یہ جو آپس میں قدورتیں نفرتیں یہ ختم کریں۔ دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم دیکھیں جس دشمن نے آپ کو مارنا ہے نا اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کون ہیں، غالی ہیں یا مقصر ہیں، انہوں نے یہی دیکھنا یہ شیعہ ہے۔ یار ایک ہو جاؤ مولا کا واسطہ، قبلہ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا جی، ایک ہو جاؤ یار، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے ہم جب ایک ہو جائیں گے، اور یار جب ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارے آئمہ ایک ہیں، تو جب فرمان ایک ہے تو ہم آپس میں کیوں ایک دوسرے کے دشمن؟ میری بات سمجھے نا سرکار؟ امام نے فرمایا بلخی جاؤ، بلخی واپس آ۔ اس نے بیوی سے کہا کہ چلیں، کہا کہاں جانا ہے؟ کہا جس نے یہ تحفہ دیا۔ کہا مجھے لے کے چلو نا۔ راستے میں بلخی کی بیوی مر گئی۔ آپ جتنے بھی محمد والے محمد کے فضائل بیان کریں گے نا، جتنے بھی کریں گے وہ آپ کی سوچ کے مطابق، یہ 14 اس سے بلند ہے، اور محمد والے محمد کے فضائل بیان کرنے میں اللہ کی توہین نہیں ہے، اللہ کی فضیلت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے بنائے ہوئے ایسے ہیں، یار رب جانے وہ خود خدا کیسا ہوگا۔ میری بات سمجھے نہیں سرکار؟ میں آپ کے ساتھ اب بیوی کو لے کے چلا، راستے میں بیوی مر گئی، بلخی امام کے پاس آیا، امام نے فرمایا بلخی؟ کہا جی مولا۔ فرمایا تیری بیوی کیوں نہیں آئی؟ کہا وہ تو مولا مر گئی ہے۔ مولا فرمایا میں بھی جانتا ہوں، جا لے کے آ۔ یار میں امام سجاد پڑھ رہا ہوں، مولا فرماتے میں بھی جانتا ہوں، جا اسے لے کے آ۔ اب وہاں پہ پہنچا، دیکھا تو زندہ بیٹھی۔ امام بولا، کہا کس نے زندہ کیا؟ کہا ملک الموت میری روح لے کے جا رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو محمد جیسا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو محمد جیسا تھا۔ میں پونا گھنٹہ پڑھ گیا ہوں، 15-20 منٹ میں نے اور پڑھنا ہے، اگر کوئی ذاکر آ گیا تو، نہ آ گیا تو یا علی مدد۔ میری بات سمجھ رہی سرکار؟ میں جملہ پڑھوں، محمد جیسا۔ کہا تو نے تو محمد کو دیکھا ہی، تجھے کیسے محمد جیسا؟ کہا میں نے مولا سے سنا تھا کہ ہم سب ایک ہیں۔ کہا اگر تو اسے دیکھے گی پہچان لے گی؟ کہا ہاں میں پہچان۔ اب وہاں پہنچا، آگے بلخی، پیچھے اس کی بیوی۔ جو ہی دربار میں داخل ہوئی، بلخی نے امام کو دیکھا، زوجہ دوڑ کر امام کے قدموں میں گر گئی۔ کہا یہ وہی تو ہے، یار مولا آپ کو سلامت رکھے یار، یہ وہی تو ہے۔ کہا یہ وہی تو ہے، یہ وہی تو ہے جس نے ملک الموت کو کہا تھا روح واپس کر، کیونکہ روح امر ہے، ہم اولے الامر ہے، روح امر ہے۔ بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ادھر سے وہ چلا گیا بلخی، ادھر آؤٹ آف سینس، نان سینس، جاہلیت کا باپ، یعنی کہ ابو جہل
وقت کا ابو جہل تھا نا ہشام ابن عبد الملک. ہشام نے کہا جلدی کرو ذرا بلا کے لاؤ حسین کے بیٹے تاکہ میں دکھاؤں نا میرے پاس کتنی طاقت ہے، میرے پاس کتنا روب ہے، میرے پاس کتنا مال ہے، کتنا بڑا لشکر ہے. ذرا بلاؤ نا امام سجاد علیہ السلام کو، ذرا جلدی کرو امام کو بلاؤ. بابا جی ساری قبلہ تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، ٹھیک ہے بھائی جان ہاتھ کھول کے بول. واہ بھائی میری بات سمجھ رہے، شیعہ سنی اسی بھرا بھرائیاں پویں مترے ہی ہیں، ہے اسی بھائی ہیں. میری گل سمجھے سے مگر اتنے ہاتھ کھول کے بیٹھنا سرکار سمجھے نا قبلہ. بابا جی جملہ سنے نا مولا تہاڈی بھی حیاتی کرے. یہ ساری تقریر بھائی جان ایک طرف، چاچا جی ساری تقریر ایک طرف، مشرف علوی کا یہ جملہ ایک طرف. ادھر سے ہشام کا قاصد چلا، اس سے پہلے کہ امام سجاد کے دروازے کو ہاتھ لگایا، ہاتھ لگانے کا ارادہ کیا، امام نے فرمایا خبردار میرے دروازے کو ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ ابلیس کا نمائندہ بھی ابلیس ہوتا ہے. ابلیس کا نمائندہ بھی ابلیس ہوتا ہے. یہاں پہ طہارے جھک کر سلام کرتی ہے. امام نے فرمایا جاؤ میں آ رہا ہوں. اب امام سجاد اپنے حجرے میں گئے، ایک صندوق نکالا. ساری تقریر ختم، رزلٹ بیان کرنا چاہتا ہوں. امام نے صندوق نکالا، محمد کا امامہ نکالا، محمد کی عبا نکالی، محمد کی قبا نکالی، رسول کی نالین نکالی، رسول کا عصا نکالا، رسول کی تلوار نکالی. وقت کا محمد محمد بن کر حضرت امام سجاد نے محمد کا امامہ اپنے سر پہ ایسے باندھا جیسے خم غدیر والے دن محمد نے علی کے سر پہ امامہ باندھا تھا. رسول کی نالین پہنی، رسول کی عبا پہنی، رسول کی قبا پہنی. وقت کا محمد محمد بن کر، میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں میری طرف دیکھے گا بھائی جان. وقت کا محمد محمد بن کر امام سجاد علیہ السلام اپنے دروازے کے قریب آئے. دروازے نے ایسے جھک کر سلام کیا جیسے 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد کو کعبے نے جھک کر سلام کیا تھا. حضرت امام سجاد علیہ السلام اپنے دروازے سے ایسے نکلے جیسے کسی بادل کے اندر سے سورج نکلتا ہے. امام سجاد علیہ السلام ہشام کے دربار میں ہے. بابا جی پر ہوتے پرواز کر کے یہ جملہ پڑھتا، پھر بھی اس کی قیمت نہیں ہے جو زیرک لوگوں کے سامنے مشرف عباس علوی جملہ پڑھنا چاہتا ہے. امام سجاد علیہ السلام نے ہشام کے دربار میں پہلا قدم رکھنا تھا. ہشام نے امام کو دیکھا، وہ ایسے کھڑا ہو گیا جیسے عبد المطلب کو دیکھ کر ابرا کھڑا ہو گیا تھا. ایسے کھڑا ہوگا، بسم اللہ کی بلاؤ بسم اللہ. میری بات آگے لا کر چلو بسم اللہ. میری بات سمجھ نہیں سکا مگر میں نے پڑھن دیا جی تھوڑا جا. میری بات سمجھ نہیں سکا مجھے، میں صاحب بھائی پڑھیں گے فضائل میں پڑھتا ہوں. سمجھے سکا جی کہ میں صاحب پڑھا کتھے جی ہو بہاؤ تو میں نے زیارت تک کرا ہوں. اچھا میں نا تو ایک نوی نوی گل سناواں. میں سندھ گیا مجلس پڑھا، اوتھے ایک بندہ 5-7 ہزار دا مجمع، پیچھے ایک بندہ علوی صاحب روکیا ہے. خیر ہوئے غلط پڑھ بیٹھا. وہ چیردہ نا مجمع سامنے آ گیا. میں اور 5 منٹ کھلوتا رہا جی. میں کیا خیر ہوئے کی آکھن لگے. میرے نیڑے آ کے اندر جی کیا بات ہے قبلہ تواڈی بھی کیا بات ہے. مولا تمہیں سلامت رکھے. یار بھائی ہے مولا آپ کو سلامت رکھے. ابھی ذاکر آیا نہیں بھائی جان. میری بات سمجھ نہیں سکا، میں جملہ پڑھ رہا ہوں. حضرت امام سجاد فرماتے ہیں ہشام کیوں بلایا ہے؟ کہا دیکھے میرے پاس تخت ہے، تاج ہے، دولت ہے، شہرت ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں میرے پاس میرا بابا حسین ہے. مولا سجاد فرماتے ہیں میرے پاس میرا دادا علی ہے، میرا دادا ابو طالب ہے، میرا بیٹا باکر ہے. کیا اور کے پاس یہ فضیلتیں ہیں؟ کہا دیکھیں جی میرے پاس سے دیکھیں، میرے کپڑے دیکھیں، میرا تاج دیکھیں، میرا روب دیکھیں، میرے وزیر مشیر دیکھیں، ریشم کا لباس پہنا ہے، سونے کے تاج ہیں. امام سجاد نے فرمایا بس بس
یہی ہے؟ کہا یہی ہے۔ امام نے فرمایا اچھا۔ امام نے اپنے صحابی کی طرف دیکھا، امام نے فرمایا بتا اسے کہ محمد کا بیٹا کتنا امیر ہے، بتا اسے کہ محمد کا بیٹا کتنا امیر ہے۔ اس نے اپنی پھٹی ہوئی عبا سے ایک دھاگے کو کھینچنا شروع کر دیا۔ واجد بھائی وہ دھاگا نہیں تھا، وہ سونے کی تار تھی، وہ دھاگا نہیں تھا، وہ سونے کی تار تھی، وہ دھاگا نہیں تھا، وہ سونے کی تار تھی۔ جتنا حشام کا قد تھا اتنا سونے کا ڈھیر لگ گیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا او حشام اب تو بتا کیا تیرے خزانے میں اتنا سونا ہے جتنے میرے ملنگ کی پھٹی ہوئی عبا میں سونا ہے؟ مولا فرماتے تیرے خزانے میں اتنا سونا ہے جتنے میرے ملنگ کی پھٹی ہوئی عبا میں سونا ہے۔ مولا فرماتے مجھے پہچان، میں اس علی کا بیٹا ہوں جو آدم کا بھی مولا ہے، شیس کا بھی مولا ہے، شبان کا بھی مولا ہے۔ اور یاد رکھنا انبیاء میں اور ہم میں فرق ہے، جتنے بھی نبی ہیں وہ میرے بابا محمد کے نوکر ہیں اور میں بابا کا خون ہوں۔ آخری جملہ بس آخری جملہ۔ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دو، کبھی سلمان نے تلوار اٹھائی؟ بھائی جان کبھی سلمان نے تلوار اٹھائی؟ نہیں نہ اٹھائی۔ ابو ذر نے اٹھائی، مقداد نے، حذیفہ نے۔ لوگ ان سے ڈرتے کیوں تھے؟ جو میں نے پہلے پڑھا ہے وہ مولا کے فضائل تھے، اب یہ بھی فضائل ہیں، یہ بھی مقصد ہی۔ ہمیں ایسا شیعہ بننا چاہیے، میں نے فضائل پہ ممبر چھوڑنا، مصائب نہیں پڑھوں، جیسے علی چاہتے ہیں۔ جب ہم چلیں تو لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں یہ اتنا شریف ہے، اس کا امام کتنا شریف ہے۔ میرا علی نمازیوں کا امام ہے، شرابیوں کا نہیں۔ ہمارے گھر سے گانے کی نہیں، اللہ کے قرآن کی آواز آنی چاہیے۔ ہماری عورتیں زہرا کی کنیزیں ہندا کی نہیں۔ مولا فرماتے ہمارے ماننے والے سنیں غور سے، مولا فرماتے جو ہماری خاطر اللہ کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے وہ کٹائیں گے کیسے؟ میری بات سمجھ آئی سرکار؟ مولا فرماتے ہیں کہ جو تمہیں ایمان بستر سے اٹھا کر مصلی تک نہیں لے جا سکتا وہ تمہیں جنت میں کیسے لے کر جائے گا؟ کالے کپڑے پہننے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا، بندہ کردار سے شیعہ ہوتا۔ بندے حلیے سے پہچانے جاتے ہیں، چاچا جی بندے حلیے سے پہچانے۔ آپ سرگود خوشاب چلے جائیں نا، جو وہاں پہ کپڑے پہنتے یہاں بھی چونے لگے ہوتے ہیں، یہاں بھی بندہ دیکھ کر کہتا ہے یا تو یہ سرگود سے آئے یا یہ خوشاب سے ہے، حلیے سے پہچان لیتے۔ یاد رکھیے گا منکر نکیر بھی بڑے سیانے ہیں، جب بندہ قبر میں جائے گا وہ شکل سے پہچان لیں گے یہ علی کو مانتا ہے یا کسی اور کو مانتا ہے۔ اچھا میں یہاں پہ مجلس پڑھنے آیا ہوں، مجھے بانی کہے علوی صاحب سوری نیاز کوئی نہیں، تو میرے پاس اتنے پیسے تو ہیں نا کہ میں لاہور جا سکتا ہوں۔ سچ بتائیے گا اگر قبر میں علی نے کہہ دیا کہ تو کون ہے؟ کوئی اور رستہ ہے جانے کا؟ جو بندہ باپ کو گالی نکالتا ہے، باپ کو، وہ مدینے بھی دفن ہو جائے جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو بندہ ماں سے بدتمیزی کرتا ہے وہ حسین کا کچھ نہیں لگتا۔ ماں باپ کی عزت کرو اگر حسین کو راضی کرنا چاہتے ہو، بہنوں کی عزت کرو اگر حسین کو راضی کرنا چاہتے ہو۔ ایسا شیعہ بن جیسے مولا چاہتے ہیں، قبر میں تمہیں نہ کہنا پڑے علی میرا امام ہے، مولا خود کہے ہٹ جو یہ میرا غلام ہے۔ بہت بڑی کتاب سے جملہ پڑھنے چاہتا ہوں، زندگی کا 1 منٹ کا نہیں پتا۔ مولا نے ایک دفعہ کہا تھا میسام، کہا جی مالک میسام۔ مولا فرماتے تجھے اسے کھجور پہ لٹکایا جائے۔ مولا میرا قصور کیا ہے؟ مولا فرماتے تیرا قصور یہ ہے کہ تیری سیرت میں لوگوں کو علی نظر آتا ہے، تیری سیرت میں لوگوں کو۔
ماں بہن گھر سے نکلے تو حجاب میں نکلے، اس پردے کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیاں گھر سے نکلے۔ معافی مانگ کے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کربلا میں حسین کہتے ہیں میرے اللہ ایک اکبر ہے، لاکھ اکبر ہوتے تیری توحید پر قربان۔ امام حسین بادشاہ، میری ابھی ایک کتاب کمپوز ہو رہی ہے اسرار مقتل، اس میں میں نے سارا مصائب لکھا ہے کربلا کا۔ معافی مانگ کے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، معافی مانگ۔ امام حسین بادشاہ کا سر کٹا تو سجدے میں کٹا، ایسے ہی نظر تنہا رہ گیا امام حسین، تنہا رہ گیا۔ امام سجاد علیہ السلام، معافی مانگ کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حسین بادشاہ نے توحید کو بچایا، سجاد اس ہستی کا نام ہے جس نے حسین کو بچایا۔ امام سجاد کی میں نے شہادت نہیں پڑھنی، شہادت آخری جا کر پڑھے گا۔ میں ایک جملہ پڑھ کے سرکار مصائب میں مولا سجاد کی شہادت نہیں پڑھنی، مگر صرف ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنا ہے۔ مجھے ایک بات کا جواب تو دیں، امام سجاد خون کب روئے تھے؟ شہادت آخری جا کر پڑھے گا، صرف ایک جملہ میں پڑھا کیونکہ مخصوص ہے آج کی مجلس۔ امام سجاد خون کب روئے تھے؟ 38 ہجری کو امام سجاد دنیا میں آئے۔ امام سجاد پانی روئے ہیں، خون نہیں روئے۔ مولا علی بادشاہ نے سجاد کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، مولا علی بادشاہ رو رو کے کہتے ہیں خبردار کوئی کنیز بھی بغیر چادر میرے سجاد کے سامنے نہ آئے۔ جزاک اللہ اجرکم من اللہ، کوئی کنیز بھی بغیر چادر کے میرے سجاد کے سامنے نہ آئے۔ 40 ہجری میں علی کی بیٹیاں یتیم ہو گئی۔ میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بی بی زینب نے مولا علی بادشاہ کا سر اپنی جھولی پہ رکھا ہے۔ بی بی زینب کہتی بابا تو کہتی تھی میری بیٹی مجھے قرآن سنائے، میری بیٹی مجھے چل کے دکھائے۔ بابا تیری بیٹی تجھ سے وعدہ کرتی ہے، بابا 40 ہجری آنکھیں کھول، آج تیری زینب تیرے سامنے چلنا چاہتی ہے۔ بابا آنکھیں کھول، تیری زینب تیری سے باتیں کرنا چاہتی ہے، آنکھیں کھول۔ امام سجاد خون نہیں روئے۔ 50 ہجری آئی، حسن کے جنازے پہ تیر لگے، جناب امام حسین بادشاہ جنازے کے آگے آگے چل رہے تھے۔ امام حسین فرماتے ہیں جس نے تیر مارنے ہیں مجھے مارو اور میرے حسن کے جنازے میں نہ مارو، جو بچ جائیں وہ کربلا کے میدان میں مار۔ امام سجاد خون نہیں روئے۔ بابا جی 60 ہجری کو سیدوں نے مدینہ چھوڑا، امام سجاد خون نہیں روئے۔ 3 محرم کو خیمے اکھاڑے، امام سجاد خون نہیں روئے۔ شب عاشور آئی، حسین اکبر کی داڑھی کو چومتے ہیں، امام سجاد خون نہیں روئے۔ 10 محرم کا دن آیا، اکبر کے سینے میں برچھی لگی، امام سجاد خون نہیں روئے۔ اب جس کا پتھر کا دل ہے میں اس کا ضامن نہیں ہوں، قاسم تقسیم ہو گیا۔ حضرت امام سجاد خون نہیں روئے۔ سرکار وہ تیر جو وحشی اونٹ کو مارتے تھے وہ علی اصغر کے گلے میں لگا۔ حضرت امام سجاد خون نہیں روئے۔ میں شہادت نہیں پڑھنی، میں صرف ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ پردہ کتنا ضروری ہے، ہماری ماں بہنوں کو کتنا پردہ کرنا چاہیے۔ امام سجاد خون نہ روئے تو کب روئے ہیں؟ مجھے اس ممبر کی قسم ہے، امام سجاد کی عظمت کی قسم ہے کہ چلتے ہوئے خیمے میں علی کی بیٹی گئی، بی بی نے فرمایا اٹھو بے وارثوں کے وارث، اٹھو لا وارثوں کے وارث۔ بی بی نے جلتے ہوئے خیمے میں سجاد کو اپنی پشت پر اٹھایا، بی بی نے فرمایا پڑھو جملہ، اور جس کے سامنے کنیز بھی چادر کے بغیر نہیں آتی تھی اس نے آنکھیں کھولی، پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ سیدانیوں کے ہاتھوں میں زیور آ گئے، امام سجاد خون نہیں روئے۔ علی کی بیٹی حسین کی لاش کے قریب آئی، بی بی نے فرمایا حسین اور تیرا سر کہاں ہے؟ حسین اور تیرا لباس کہاں ہے؟ حسین تیری 5ویں انگلی کہاں ہے؟ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی زینب تیری چادر کہاں ہے؟ بی بی نے فرمایا اکبر کا قاتل لے گیا۔ بجدل ابن سلیم قریب آیا، اس نے امام حسین کی انگوٹھی کو کھینچا۔ علامہ حسین بجاڑا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں انگوٹھی اتری نہیں، یہ کربلا کے میدان میں دھوڑا۔ اس نے 2 پتھر اٹھائے، ایک پتھر زمین پر رکھا، پتھر کے اوپر حسین کا ہاتھ رکھا، اس نے وہی خنجر نکالا جس سے حسین کا سر جدا ہوا تھا، اس نے انگلی کے اوپر خنجر رکھا، دوسرے پتھر سے وار کیا، محمد کا امامہ کھل گیا۔
امام سجاد خون روئے تو کب روئے ہیں؟ ارے کوفے کے بازار عبور کیے، امام سجاد نے خون نہیں روئے۔ اوہ پردہ کتنا ضروری ہے، امام سجاد خون نہیں روئے۔ اوہ مجھ سے سوال کرو امام خون روئے تو کب روئے ہیں؟ جب شام کا مین دروازہ آیا۔ بہت بڑے عالم دین لکھتے ہیں میرا سلام اس مظلوم پر جس کی گردن کا گوشت اس کے توق کھا گئے۔ بی بی زینب سلام اللہ نے کہا اماں فضا ہم نے یہاں پہ کتنی دیر کھڑے ہونا ہے؟ ارے رات گزر گئی دروازہ نہ کھلا، دن گزر گیا دروازہ نہ کھلا۔ بی بی فضا سلام اللہ دیکھتی رہی۔ آج بی بی فضا کی بھی شہادت ہے، آج امام سجاد کی بھی شہادت ہے۔ بی بی فضا امام سجاد کے قریب آئی، بی بی نے فرمایا سجاد ہم نے یہاں پہ کتنی دیر کھڑے ہونا ہے؟ پڑھو جملہ معافی مانگے۔ یہ جملہ کہنا تھا، امام سجاد نے کہ سپاہی سے پوچھا میں مر جاتا یہ جملہ نہ پڑھتا۔ امام سجاد نے کہا ہم نے یہاں پہ کتنی دیر کھڑے ہونا ہے؟ وہ کہکا مار کے ہنسا اور ہنس کر کہتا ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں، ابھی شرابی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ بابا جی اچانک دروازہ کھلا، بندے تھے جن کے ہاتھ میں شراب کے جام تھے، عورتیں تھی جن کی جھولیوں میں پتھر تھے، وہ انتظار کر رہی تھی ہم نے علی کی بڑی بیٹی کو پتھر مارنا ہے، ہم نے علی کی چھوٹی بیٹی کو پتھر مارنا ہے۔ امام سجاد نے امام خون روئے تو کب روئے ہیں؟ ایک یزید کا سپاہی ہے، وہ امام سجاد کے سامنے آیا، اس نے کاغذ کا ٹکڑا کیا، امام سجاد کی آنکھ سے پہلا خون کا قطرہ نکلا، دوسرا خون کا قطرہ نکلا، تیسرا خون کا قطرہ نکلا۔ بی بی زینب نے کہا سجاد خون کیوں روتا ہے؟ کہا پھوپھی دعا مانگ تیرا سجاد مرنے سے پہلے مر جائے۔ فرمایا مرنے کی دعا نہ مانگ، اور بتا خون کیوں روتا ہے؟ کہا پھوپھی اماں یزید کا حکم ہے کہ فضا سے لے کر علی کی بیٹیوں تک ارے یہ سواری بھی آئی ہے، آج یہاں سے پیدل گزرے گی۔ بی بی نے فرمایا نا سجاد میں عباس کی مرشدزادی ہوں، میں تو پیدل نہیں گزروں گی۔ ابھی یہ کہنا تھا شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا، اس نے سجاد کی پشت میں مارنا شروع کر دیا۔ بی بی سکینہ نے اپنے آپ کو سواری سے گرایا۔ بی بی نے فرمایا شمر وہ امیر باپ کی بیٹی ہے اور میں کربلا کے غریب کی بیٹی، اور بتا کس کس بازار میں چلنا ہے؟ بی بی سکینہ نے پہلا قدم شام کے بازار میں رکھا، بس قدم رکھنا تھا۔ بی بی زینب سلام اللہ کی طرف حسین کا سر بلند ہوا، امام حسین نے کہا زینب اور میری سکینہ چل رہی ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ نے اپنے آپ کو سواری سے گرایا۔ مجھے ایک بات کا سوال جواب دے، جس بی بی کے ہاتھ بندھے ہوں جب وہ گرتی ہے تو کیسے گرتی ہے؟ اور بی بی زینب ایسے گری اور جیسے بغیر بازوں کے عباس گرا تھا۔ بی بی نے فرمایا حسین تو آگے آگے قرآن پڑھ، پیچھے پیچھے تیری زینب چلتی۔ آمین۔